سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جنگ احزاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں اب ہم نے ان لوگوں کے بارے میں، ان مومنین کے بارے میں پڑھا کہ جنہوں نے دشمنوں کو دیکھا یا دشمنوں کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، کہ انہوں نے کہا کہ یہی تو اللہ اور رسول کا وعدہ تھا کہ ان کا امتحان ہوگا اور ان کو تکلیف بھی آئے گی، اور یہ بات سمجھنے کے بعد کہ یہ وہی وقت ہے جو ان کی امتحان کا وقت ہے، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور ان کی فرما برداری اور بڑھ گئی۔ یعنی ہم نے پچھلی بھی آڈیو میں یہی بات کہی تھی کہ یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک ہی نبی کا درس سن رہا ہے اور ایک ہی انوائرمنٹ میں ہے، لیکن ایک بزدل ہے اور ایک طاقتور ہے، ایک کو اپنی زندگی کا پرپس پتا ہے، ایک مینٹلی پریپیئر ہے کہ اس کی زندگی میں امتحان آئیں گے اور اسے کس طرح سے ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ۔ ہم یہ بات پڑھ رہے تھے اور اسی کے ہی ساتھ آیت نمبر 23 اور مزید ان مومنوں کے بارے میں کچھ یوں کہتی ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی مرد تھے، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا، وہ اتنے سچے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ پر، اس بات کو انہوں نے سچائی سے نبھا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پس ان میں سے کچھ نے تو پورا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، نحبہو، اپنے وعدے کو، اپنی نظر کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں جو منتظر ہیں کہ اگر کوئی برا وقت آتا ہے نبی پر تو وہ نبی کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ ہم نے بار بار یہ بات کی کہ یہ جنگ احزاب صرف ان کی ہسٹری نہیں بتا رہی، ان کے بارے میں نہیں بتا رہی، یہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے، جو کہ ہم نے سورہ عنکبوت میں بھی پڑھا کہ تمہاری بھی زندگی میں امتحانات آئیں گے، اپنے اپنے ڈائمینشنز میں، اپنے اپنے ظرف کے مطابق میری اور آپ کی زندگی میں بھی امتحان آئیں گے، اور دیکھیں گے اللہ کہ ہم کتنے سٹیبل رہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ جنت آپ کی سٹیبلٹی پر ملے گی، کہ انسان کی زندگی میں امتحان آئے گا اور وہ کتنا سٹیبل رہتا ہے اور وہ کتنا جلد بازی سے اپنے رب کے احکامات کو توڑ دیتا ہے، ڈر جاتا ہے، بدگمانی کرتا ہے اللہ کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ تو منتظر ہیں وہ نیک لوگ کہ اگر کوئی برا وقت آیا تو ہم حاضر ہیں، اور کچھ نے اس امتحان میں پورا اتر کر دکھا دیا۔ اور آگے بات بنتی ہے کچھ اس طرح کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں تبدیل کی انہوں نے اپنے اندر، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی۔ آپ دیکھیں یہی معاملہ ہم کوئی میڈیسن کے بارے میں اختیار کر لیں، کوئی دنیاوی مفاد کے بارے میں اختیار کر لیں، تو ہمارے اندر خود بخود ایک انتظار کی، ایک توکل کی کیفیت آ جاتی ہے۔ ایون اگر ہم نے کوئی کھانا پکانے کو شروع کیا ہے تو خود بخود ہمارے اندر ایک صبر آ جاتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ ہے کھانا پکنے میں۔ اگر ہم نے کسی درد پر کوئی ٹیبلٹس لی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر خود بخود سٹیبلٹی آ جاتی ہے برداشت کی کہ جی ابھی ٹیبلٹ اتاری ہے تو کچھ دیر تو لگے گا نا پین کو ریلیف ہونے میں۔ یعنی کئی معاملات میں ابھی ہم نے گاڑی سٹارٹ کی ہے، اب پہنچنے میں کچھ تو دیر لگے گی نا۔ تو ہر معاملے میں ہمارے اندر ایک صبر، ایک توکل، ایک سٹیبلٹی آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یقین ہوتا ہے کہ اس کو اتنی دیر لگے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہی چیز اللہ مجھ کو اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جنت تک پہنچنا ہے تو کچھ امتحانات دینے ہوں گے،
اور تمہارے اندر کا ظرف دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب سے عافیت کا معاملہ فرمائے، لیکن امتحان آئیں گے ہماری زندگی میں بھی، ہماری اولادوں کی بھی زندگی میں بھی، اور یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بہت سپورٹ کریں گی اور بہت طاقت دیں گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے، سب کی زندگی میں امتحانات کیوں آئیں گے؟ اس کا جواب آ رہا ہے کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ نے جزا دینی ہے، اللہ نے ریوارڈ دینا ہے سچوں کو ان کی سچائی کا۔ تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس لیے بھی اللہ نے یہ دنیا میں تمہیں پیدا کر کر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ تاکہ عذاب دے گا منافقوں کو۔ منافق، غور کریں کہ یہاں کافر نہیں آ رہا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے ٹیسٹ دینے کو تیار نہیں ہے اور ٹیسٹ میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں گے، اور اللہ عذاب دیں گے منافقوں کو انشاء، انشاء، اگر وہ چاہیں گے اللہ تعالی۔ یہ انشاء کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی کچھ چاہتے ہیں، اگر تم غلطی کر کر دوبارہ پلٹ آؤ تو پروردگار تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو آپ دیکھیں اس میں اللہ نے اپنی چاہت کیا لکھی کہ عذاب دیں گے اللہ منافقوں کو اگر وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ یا توبہ قبول کریں گے ان پر۔ یعنی اگر تم نے اللہ کی چاہت کے مطابق توبہ کر لی تو تمہیں معافی مل جائے گی، اگر تم اڑے رہے اپنے گناہوں پر تو تمہارا انجام دوزخ ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، جبکہ بے شک اللہ تو بخشنے کو بیٹھے ہیں، اللہ تو بخشنے کو تیار ہیں۔ اللہ نے تو بڑی رحیمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ تو تمہیں کئی گناہ کے بعد پکڑتے ہیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تو تمہیں کئی گناہوں کے بعد پکڑتے ہیں، کئی ٹائم تک مجھ کو اور آپ کو ڈھیل ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اول تو اللہ ہم سچوں میں سے ہوں، اور اگر ہم غلطی کر جاتے ہیں تو پروردگار ہمیں ڈھیل کے دنوں میں ہی سدھرنے والا بنا دیجئے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جبکہ میں بخشنے کو تیار ہوں تمہاری توبہ پر، اور میں بڑا رحیم ہوں۔ اب جناب جنگ احزاب کی بات ہو رہی تھی، اب کیا ہوا دشمنوں کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایگریمنٹس کیے تھے، ان کا کیا ہوا؟ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان پھر اس زمانے میں کس طرح سے خوشحال ہوا، کیسے مال و دولت پھر اس کے نصیب میں آئی، جو آیت نمبر 25 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے لوٹا دیا ان لوگوں کو، یعنی ان کو ناکام وہ لوٹے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے غصے میں بھرے ہوئے وہ دوبارہ لوٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر نہیں پہنچا۔ وکف اللہ، کیونکہ اللہ نے بچا لیا، اللہ کافی ہو گئے مومنوں کے لیے، اللہ نے مومنوں کو قتال سے بچا لیا، لڑائی سے بچا لیا، کیونکہ وکان اللہ قویا عزیزا، کیونکہ اللہ تو ہیں ہی بڑے قوت والے اور ہر کام پر غالب ہیں۔ دیکھیں اللہ کے یہ تمام ایٹریبیوٹس، تمام نام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ قوی ہیں، اللہ عزیز ہیں، اللہ غفور ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کافی ہو جاتے ہیں مومنوں کے لیے۔ لیکن بات یہی مل رہی ہے کہ میدان میں ہم کو ہی اترنا پڑے گا، کام اللہ ہم سے کرائیں گے، ہمارے کام کرنے پر وہ ہماری مدد کریں گے، جتنا ہم کیپیبل نہیں ہیں اس سے زیادہ اللہ ہمیں ظرف نصیب فرمائیں گے۔ لیکن پہل ہم کو کرنی ہے، فیلڈ ورک ہم کو کرنا ہے، میدان میں ہم کو اترنا ہے۔
اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ دشمنوں کا کیا ہوا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے، یعنی انہوں نے جو پورا گڑھ بنایا ہوا تھا، انہوں نے جو اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ایک روب ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دشمن خود اپنے قلعے کا دروازہ کھول کر خود ادھر آ جائے گا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اہل کتاب میں سے دشمنوں کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹس کو توڑا، ان کو اتنا روب آیا مسلمانوں کا کہ یہ اپنے قلعے سے خود اترے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کیونکہ اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب۔ تو آپ سچے تو بن کر دکھائیں، اللہ آپ کے اندر وہ روب ڈالیں گے، لوگ آپ سے اتنے امپریس ہوں گے، لوگ آپ سے بات کرنے کو خوف کھائیں گے، لوگ دلیل ڈھونڈنے لگ جائیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن ہم تو اتنے ڈرپوک ہو جاتے ہیں، ہم حق بولتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے فیوچر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میں یوں بولوں گی تو یوں ہو جائے گا، اور یوں بولوں گی تو یوں ہو جائے گا۔ ہمیں شیطان پہلے سے ہی اپنے فیوچر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے پر، سچ کردار ادا کرنے پر فیوچر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، مومن کو، کہ اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کیا اور اپنے کام پر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں، کام پر کھڑا ہونا ضروری ہے، پھر اللہ روب بھی ڈالیں گے، پھر اللہ مدد بھی کریں گے، پھر غیب کے فضل سے اس کو نوازا بھی جائے گا۔ یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ دشمنوں نے اپنے لیے اتنے مضبوط قلعے بنائے، لیکن یہ ڈر کے مارے خود اترے ہیں اپنے قلعوں سے، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں میں روب ڈالا۔ آج کا مسلمان جھوٹ بول بول کر، دیکھیں یہاں سچائی کی بات ہو رہی تھی، تو آج کا مسلمان اللہ رسول پر اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ شاید کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنا جھوٹ نہیں بولتے جتنا آج کا مسلمان قرآن پڑھاتے ہوئے آیت 1 بولے گا اور غلط حدیثیں 10 بیان کرے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی روب نہیں ہے، مسلمان کسی قابل نہیں رہتا ہے اپنے جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیورٹی کے ساتھ قرآن پر آ جائیں، اس وحی کی اتباع کریں اور اللہ کے لیے سچے ہو کے دکھا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حال ہوا کہ فریقاً تقتلون، کہ ایک جماعت مسلمانوں کی انہوں نے کافروں کو قتل کیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت مسلمانوں کی انہوں نے قیدی بنایا ایک جماعت کو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنایا اس اللہ نے تم کو ان کی زمینوں کا۔ آج ہماری زمینوں کا دوسرے وارث بن رہے ہیں۔ ایمانداری سے جائزہ لیجئے گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو اللہ نے ان لوگوں کی زمینوں کا وارث بنایا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، ان کی زمینوں کا اللہ نے مومنوں کو وارث بنایا۔ آج ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب مومن سمجھتے ہیں تو ہماری زمینوں کے وارث دوسرے بن رہے ہیں؟ تو خود سوچنے کا وقت ہے کہ ہمارے جھوٹ نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ہمارا بغیر ترجمے کے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا، صرف قرآن کو ثواب کا ذریعہ بنا لینا اور اسے اپنی زندگی میں رائج نہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر تو اس دین کو ہم بظاہر تو نہیں ہٹاتے، لیکن جھوٹی حدیثوں کو لا کر ہم نے ایک پینک کریٹ کیا ہے اور عام پبلک کو کنفیوز کیا، اور عام پبلک بھی نہیں بچے گا۔
کیونکہ اس نے بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا اور اس کتاب کے لیے دوسروں پر بھروسہ کیوں کیا، اندھا اعتماد کیوں کیا؟ یعنی ایک کی نہیں سب کی تباہی ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو وارث بنایا ان دشمنوں کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے مال ہمارے نہیں، ہماری زمین ہماری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور اس زمانے میں اللہ نے اور دوسری زمینوں کا بھی وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ان زمینوں کا بھی اللہ نے وارث بنا دیا جسے تم نے پامال بھی نہیں کیا تھا، یعنی جہاں تک تم پہنچے بھی نہیں تھے، دور دور تک دشمن تمہارے راستے سے ہٹ گیا، اور تم کو اللہ نے اسلام پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے ساری زمینوں کی کشادگی دے دی، دشمن دور دور تک چلے گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہیں اللہ ہر چیز پر قادر۔ یعنی تم اٹھو تو صحیح، اللہ تمہارے اوپر ہر نعمتوں کو کھول دیں گے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ لاز ہیں جس کے مطابق پروردگار مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور ان قانون کے مطابق اللہ کافروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں سے کر دے، ہمیں سچا انسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے۔